السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے وہ بات شیئر کرنے جا رہے ہیں جو واصف علی واصف صاحب نے وقت میں برکت کے بارے میں کہی۔ ایک ایسا چھپا ہوا راز جو اگر سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا۔ ہر دوسرے انسان کی زبان پر وقت کی کمی کا گلہ اور شکوہ رہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وقت تو سب کے پاس برابر ہے، اس میں برکت فرق ڈالتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، وقت زندگی ہے اور زندگی وقت کا دوسرا نام ہے۔ سوچئے، ہم دن رات بھاگ رہے ہیں، کام میں، فون کے اندر بزی ہیں، سوشل میڈیا پر مصروف ہیں، فکر و تفکرات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، لیکن سکون کہاں ہے؟ کیونکہ ہم وقت کو سمجھ نہیں رہے، صرف گزار رہے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کہا کرتے تھے، وقت کو ضائع کرنے والا دراصل اپنی زندگی کے لمحے دفنا رہا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے وقت کو مقصد کے ساتھ گزارتا ہے، اس کا ہر لمحہ کامیابی کا زینہ بن جاتا ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے وقت میں برکت پانے کا جو راز بتایا ہے نا، وہ ذرا سنیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، بلکہ زندگی کا زاویہ بدل جائے گا۔ ایک بار کسی نے سرکار واصف علی واصف صاحب سے پوچھا، حضرت وقت میں برکت کیسے آتی ہے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا اس شخص نے۔ تو سرکار واصف علی واصف مسکرائے اور فرمایا، جب بندہ اپنے وقت کا حصہ اللہ کے نام کر دے تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب تم فجر کے بعد چند لمحے تسبیح میں، دعا میں یا قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے ہو تو وہ وقت تمہارا نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ پاک تمہارے وقت میں شامل ہو جائے تو تمہارے کاموں میں رفتار، آسانی اور برکت آ جاتی ہے۔ یعنی زندگی کے معاملات سہل اور آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز آپ کے وقت میں برکت پیدا کرتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دن چھوٹا ہے، مگر وہی دن سب کچھ کروا دیتا ہے۔ یہ ہے وقت میں برکت کا سب سے چھپا ہوا اور سب سے بڑا راز۔ واصف علی واصف صاحب نے فرمایا، جس کے اوقات اللہ کے ساتھ ہیں، اس کے لمحات قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو وقت سے برکت چھین لیتی ہیں، جنہیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے تاکہ ہمارے وقت میں برکت ہو، ہمارے معاملات زندگی ہم پر آسان کر دیے جائیں۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے، وقت کے 3 دشمن ہیں: غفلت، تاخیر اور بے مقصدی۔ پہلا دشمن غفلت۔ ہم جاگتے ہیں مگر بیدار نہیں، ہم زندہ ہیں مگر زندگی کو محسوس نہیں کرتے، اور یہی غفلت ہے۔ دوسرا دشمن تاخیر۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کل کر لوں گا، لیکن واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا، کل ایک دھوکہ ہے جو کبھی آتا نہیں۔ جو کام آج ہو سکتا ہے اسے کل پر چھوڑنا برکت کو خود سے دور کرنا ہے۔ تیسرا بڑا دشمن بے مقصدی۔ جس انسان کے پاس مقصد نہیں ہے نا جی، اس کا وقت بیکار ہے، چاہے وہ ہر لمحہ مصروف ہی کیوں نہ ہو۔ مصروفیت اور مقصد میں فرق ہے۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے، مصروف ہونا کامیابی نہیں، مفید ہونا کامیابی ہے۔ یعنی آپ جس کام میں مصروف ہیں، مشغول ہیں،
اس کام کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی منفعت بخش آپ کا وہ کام ہونا چاہیے جو کسی کی زندگی کے اندر خیر اور بھلائی کا راستہ کھول رہا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے وقت میں برکت کیسے پیدا کریں؟ واصف علی واصف صاحب نے اس کے 3 آسان اصول بتائے۔ پہلا، دن کی ابتدا اللہ رب العزت کے ذکر سے کرو۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر خاموشی میں بیٹھو، تسبیح کرو یا قرآن پاک کی ایک ہی بے شک آیت پڑھ لو۔ یہ لمحے آپ کے دن کو روشن کر دیتے ہیں۔ دوسرا اصول، کام کو نیت کے ساتھ کریں۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو عام سا کام بھی عبادت بن جاتا ہے، اور عبادت میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ تیسرا اصول جو سرکار واصف علی واصف صاحب نے بتایا، ہر رات اپنے دن کا حساب کرو، یعنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا بہت ضروری ہے۔ جب دن کا اختتام ہو تو اپنا محاسبہ خود کریں۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے تھے جو دن کا حساب لے لیتا ہے وہ کل کے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ یہ 3 عمل آپ کر لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وقت، آپ کے کام اور آپ کی زندگی سب بدلنے لگے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت سب کا ایک جیسا ہے، مگر برکت صرف ان کے حصے میں آتی ہے جو وقت کو رب کے نام سے جوڑ لیتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کے ایک کال پر بات ختم کرتے ہیں۔ وقت تمہارا امتحان ہے، اگر تم نے وقت کو سنبھال لیا تو زندگی تمہاری ہو گئی۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ بات دل سے لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کے وقت میں بھی برکت آ جائے۔ اللہ رب العزت آپ کے وقت، کام اور زندگی میں بے پناہ برکت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔